السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت 141 پہ ہمارے ویڈیوز کا سلسلہ رکا تھا اور اس سے آگے آج 142 نمبر کی آیت، اس میں ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے کا اور اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانے کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ سے 3 راتوں کی مدت مقرر کی اور اسے 10 راتوں سے مکمل کیا۔ اسی طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت کل 40 راتیں کوہ طور پر پوری ہوگی، یعنی 40 راتوں کا یہ ایک پروگرام تھا جس میں 30 ایک اور پھر 10 ایک، یعنی یہ ملا کے ٹوٹل بن گئی 40 راتیں۔ تو 40 راتوں کی جو مدت تھی وہ پوری ہوئی کوہ طور کے اوپر۔ تو اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے اسی آیت کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے تھے تو جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کیا۔ تو اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ یہ ڈائریکشن دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ میری غیر موجودگی میں ایک تو میری جانشینی کرنی ہے اور دوسرا کیا ہے، ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور تیسرا فساد کے راستے کے اوپر نہیں چلنا، یعنی ان کو فساد کے راستے کے اوپر نہیں چلنے دینا۔ حالات جیسے بھی ہوں ان کو متحد رکھنا ہے۔ آگے یہ چیز جو ہے مزید واضح ہوگی۔ تو یہاں پر یہ آیت ختم ہوگی۔ اب ہم تھوڑی سی وضاحت اور کریں گے رمضان کے متعلق، کیونکہ آج ماہ رمضان کا پہلا یہ صیام ہے، تو اس سلسلے میں ایک ضروری وضاحت۔ صیام کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے ویڈیو کیے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کے اوپر کمنٹس بھی آتے ہیں، آئے بھی اب بھی آتے ہیں، اب فون بھی آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو لوگ پوچھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعتدال کے اوپر نہیں رہتے، یا تو ہم بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں یا بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو بیلنس ہوتا ہے وہ بڑا لازمی ہے۔ ہم نے قرآن کی عربی کی روح سے، قرآن کے سیاق و سباق کی روح سے بتایا تھا کہ صیام کے معنی کیا ہے اور صیام کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ تو وہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں اس کو پوری وضاحت کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا تھا۔ ایک ایک آیت کے اوپر الگ الگ ویڈیوز بنا کے مسلسل وہ ویڈیوز آپ پلے لسٹ میں جائیں نا، صیام یا صوم کی پلے لسٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گے، ان کو آپ دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو موجودہ سینیریو ہے اس وقت، مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ چینلز مانیٹائز ہو چکے ہیں اور اس سے لوگوں کی انکم بھی آ رہی ہے، جن کی نہیں بھی آ رہی وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل مانیٹائز ہو جائے، ہماری ریونیو آنا شروع ہو جائے، پیسے آنے شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ پھر عجیب طرح کی بہت ساری چیزیں، مواد جو ہے وہ ویڈیو پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس میں کچھ اچھا بھی ہوتا ہے، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو
حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا ہی سیر انگیز ہوتا ہے، بڑا دلچسپ ہوتا ہے، یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ جدت پسند ہوتے ہیں، نئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اسے ایک نئی تحقیق سمجھ کے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے نام کے اوپر وہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں، تو اس طرح وہ بہت سارے لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے واضح کرنا ضروری ہے کہ ایک چیز شروع ہوئی، کافی عرصے سے ہو رہی ہے، کافی عرصے سے مراد ہے کچھ سالوں سے، وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ بن چکا ہے، ایک کلٹ بن چکا ہے، قرآنی یا قرآنسٹ، کہ وہ جی بڑے قرآنی ہیں، وہ بڑے قرآنسٹ ہیں۔ تو یہ ایک کلٹ بنتا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ آگے ہیں جن کو قرآن کریم کی صحیح طرح سے تفہیم نہیں ہے، ان کو پورے قرآن کریم کی تھارولی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو قرآنسٹ کہلاتے ہیں۔ جدید دور کے وہ اپنے آپ کو دانشور، محقق اور مترجم اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ ہم قرآن کے بڑے اسکالرز ہیں۔ تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ صحیح چیزوں کو صحیح طور پر پیش کرنا پوری تحقیق کے ساتھ، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کاپی پیسٹ چلتا ہے، ایک چیز چل رہی ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے الفاظ کر کے بیان کر دیتے ہیں، یا کسی سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک نئی چیز آتی ہے نا لوگوں کے سامنے، تو کچھ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، قوانین ہیں، وہ آج سے 1000 سال پہلے بھی تھے وہی تھے، 1400 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، قیامت تک وہی، ان میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ قرآن کے جو احکام ہیں، ان کے اندر کوئی میٹافوریکل لینگویج استعمال نہیں ہوتی، کوئی مجازی معنی استعمال نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ وہ کوئی مجازی معنی۔ احکام ہے نا، وہ صاف واضح زبان کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہم عام کسی حکم کو سمجھتے ہیں یا ہم احکام کو سمجھتے ہیں۔ وہ کسی مثال کے طور پر بیان نہیں کیے ہوتے، مجازی معنوں میں استعمال نہیں کیے ہوتے، صاف واضح لینگویج ہوتی ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں۔ جب بھی کسی کو سزا سنائی جاتی ہے تو وہ تمثیلی انداز میں نہیں سنائی جاتی، واضح کلیئر کٹ وہ پنشمنٹ دی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی مجازی معنی تو استعمال نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہ ایک حکم ہوتا ہے۔ اللہ جو بھی حکم کرتا ہے، اس کے جتنے بھی احکام ہیں، قواعد ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، وہ تمثیلی انداز میں نہیں ہے، حکم کی صورت میں ہے، احکام کی صورت میں ہے، ڈائریکشنز ہیں، کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں۔ تو ان کو تمثیلی بنانا، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے معنوں میں تحریف کرنا ہے، ڈیویشن کرنا ہے، ایمبیگیوٹی پھیلانا ہے، ابہام پیدا کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے، اور اس سے پھر بہت سارے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے صلاۃ کے کچھ اور معنی بنائے ہوئے ہیں، اب کئی لوگوں نے صیام کے کچھ اور معنی بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جب آپ یہ دیکھیں گے نا چینل، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی چینلز ہیں نا، وہ یوٹیوب کے اوپر جو اپنے آپ کو حق سچ کا وہ پرچار کرنے والا شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے حق والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم توحید بیان کرنے والے ہیں، تو اس طرح کے جو چینل ہیں نا، جو اس طرح کے دعوے دار ہیں، وہی سب سے زیادہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآنسٹ یا قرآنی کہلاتے ہیں۔ تو قرآن کے نام کے اوپر جتنی ڈیویشن، جتنی تحریفات، جتنے الفاظ کے معنوں کے اندر ٹیمپرنگ، جتنی ایمبیگیوٹی، جتنا کنفیوژن، جتنا ایلوژن، یہ آج کے دور کے قرآنسٹ یا قرآنی پھیلا رہے ہیں، اتنا تو مذہب والوں نے، مذہب کے علماء اور مشائخ نے بھی نہیں کیا۔ یہ بات بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ چل رہی ہیں، وہ پھیل رہی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی حضرات تو چونکہ جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اچھی بات کریں گے، یہ کر رہے ہیں، تو لوگ اس فریب میں آ جاتے ہیں۔ تو نہیں آنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے آپ پھر کو روایتی ترجمہ پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے ان سے انفلوئنس ہونے کے، ان کے زیر اثر آ کر کوئی غلط نظریات اپنانے کے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پھر جو بھی مروجہ ترجمہ ہے قرآن کا، وہ پڑھ لیں،
وہ پھر بھی ٹھیک ہے. اس کے میں نے آپ کو بتایا کچھ الفاظ ہیں جو روایات کی روح سے ان کے تراجم بدلے گئے ہیں. وہ کچھ الفاظ ہیں، پورا کا پورا تھیم نہیں ہے. تو اس سے تو پھر بہتر ہے کہ وہی آپ جو عام مروجہ تراجم ہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ دیوبندیوں کے ہوں، بریلویوں کے ہوں، وہ سلفیوں کے ہوں، اہل حدیث حضرات کے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں، باقی وہ ٹھیک ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک کمپین چلائی تھی آسان اردو ترجمہ کی. تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کا بہت اچھا رسپانس دیا، اور ہمیں اس کا بہت اچھا رسپانس آیا. کافی تعداد میں یہ جو کتاب ہے، کتابیں جا چکی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں. تقریباً 350 سے زائد جو ہیں ڈسپیچ ہو چکی ہیں، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا فیڈ بیک بھی آئے گا. وہ لوگ جو باقی تراجم پڑھتے ہیں، جستجو میں ہیں کہ ہمیں صحیح چیز ملے، ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جائے. اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تصور اس کے اندر شامل نہ ہو. ہم نے اس میں اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی تفہیم کو آگے رکھا ہے. تو خود کو پیچھے رکھا ہے تاکہ قرآن سمجھ آئے. ہم قرآن کے بیچ میں نہ آئیں. قرآن کے جو الفاظ ہیں ایگزیکٹ وہ ان کے میننگ کیے جائیں جس حد تک ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ سمندر ہیں. ان کے پورے میننگ سارے کے سارے بیان نہیں ہو سکتے، اور کسی ایک صدی میں بھی سارے کے سارے بیان نہیں ہو سکتے. آج کے ماحول میں جتنی ہماری تعلیم ہے، جس حد تک ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، جتنا ہمارا مشاہدہ ہے، جتنا ہمارا تجربہ ہے، جتنا ہمارا علم ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، جتنی خدا داد صلاحیتیں ہیں، آج کے دور میں ان کو ہم یوٹیلائز کر کے جس حد تک ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے. اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. ہمارے بعد جب مزید سویلائزیشن آگے بڑھے گی، تحقیق آگے بڑھے گی، تو قرآن کے جو حقائق ہیں مزید کھل کر نکھر کر سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، اور لوگ آئیں گے جو اس سے بھی زیادہ اچھا کام کرنے لگ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ کام کو بہتر طریقے سے پیش کریں گے. تو قرآن کے حقائق ایک صدی کے اندر سارے کے سارے کھل کر سامنے نہیں آتے. جیسے جیسے تحقیق تمدن آگے بڑھیں گے، ویسے ویسے یہ لوگوں کی امامت کرتا چلا جائے گا. یہ قرآن کی بہت بڑی خاصیت ہے، یہ اس کی بہت بڑی پراپرٹی ہے. اور یہ جو خاصیت ہے لفظ قرآن کے اندر ہے، یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے. لفظ قرآن کے اندر ہے. یہ چیز اس کی ایٹمالوجی میں یہ چیز شامل ہے کہ قرآن جو ہے یہ جامد نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کی امامت کرنے والی کتاب ہے. تو اس کے حقائق ایک صدی کے اندر سارے کے سارے کھل کر نہیں آئیں گے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، تہذیب تمدن آگے ترقی کرتے جائیں گے، ویسے ویسے اس کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی ڈیپتھ ہے، اتنے وہ کنسنٹریٹڈ ہیں، اتنے کنسائز اور کمپریہنسو ہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرتے چلے جائیں گے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق. یہ قرآن کی خاصیت ہے. اس طرح کی خاصیت انسانی کتاب کی نہیں ہو سکتی، انسانی کلام کی نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو آج کے زمانے میں، آج کی زبان میں آسان انداز میں پیش کر دیا جائے، اور جتنی بھی قابل وضاحت آیتیں ہیں ان کو قرآن کی دیگر آیات کی روح سے ان کی وضاحت کر دی جائے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے اس کی وضاحت جو ہے بڑی سمارٹ وضاحت پیش کی، سمارٹ ایکسپلینیشن ہے. کوئی لمبا چوڑا اس کے اندر لفاظی نہیں ڈالی گئی، باتوں کو لمبا نہیں کیا گیا. انتہائی سمارٹ، مختصر، کنسائزلی، کمپریہنسولی ہم نے چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے. تو یہ چیز آپ خود پڑھیں. اگر آپ مطمئن ہوں تو پھر اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کو بھی اس سے انٹروڈیوس کرائیں، ان کو بھی دیں تاکہ وہ بھی پڑھیں، ان کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو. تو اس میں ہم نے دونوں چیزیں رکھیں کہ قرآن کا آسان ترجمہ اور ساتھ جو
ہسٹری جو ہے عظمت رفتہ، کیونکہ ہسٹوریکلی ہمارے کانسیپٹ جو ہیں پالوٹڈ کیے گئے ہیں، وہ جو ہسٹری کی جو روایات ہیں ان کی روح سے جو ایران میں وضع کی گئیں، مشہور کی گئیں، اور وہ ان کو پھیلایا جا رہا ہے۔ مذہب کے جتنے بھی وہ پروگرام ہوتے ہیں یا تہوار ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو پھیلایا جاتا ہے، ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہسٹوریکلی بھی لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کیا جائے۔ تو اس کے لیے عظمت رفتہ بھی ایک سمارٹ بک ہے، مختصر ہے، 304 پیجز کی کتاب ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، ہے ہی وہ 304 پیجز کی، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے جیسے 200-300 کتابوں کا مطالعہ کر لیا، کیونکہ اس کے اندر بھی لفاظی نہیں ہے۔ الفاظ یعنی وہ لفاظی ہوتی ہے نا، باتوں کو لمبا لچھے دار کر کے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہے، بڑا کنسنٹریٹڈ ہے اس کا میٹر، فوکسڈ ہے اور کنسنٹریٹڈ ہے، کنسائزلی، کمپریہنسولی، انتہائی جامع اور مختصر انداز میں اور بڑے سادہ انداز میں آج کی زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ ان کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں۔ اور ایک اور چیز، جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ ایک دفعہ کافی نہیں ہوگا، آپ کو کچھ 2-3 دفعہ پڑھنا پڑے گا۔ اب ایک شخص کا مجھے اس نے کمیونیکیشن کی، اس نے کہا کہ میں نے کم از کم 10 دفعہ پڑھا ہے، 10 دفعہ، تو مجھے اب سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے بھی، کیونکہ ایسے ہے نا کہ جس چیز کا ہم عادی ہو چکے ہیں، جو میٹر ابھی تک ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے، ہم اس کے زیر اثر ہیں، تو اس کو نکالنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے، وہ حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، وہ اپیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے سے دل و دماغ میں راسخ ہو چکی ہیں ان کو نکالنا ہوگا۔ ان کو نکالیں گے تو پھر یہ جو قرآن ہے جلدی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن دیکھیں نا، کوئی بھی چیز ہے، جب پہلے سے اس کے اندر کوئی رنگ چڑھا ہو تو اس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھے گا، پہلے تو وہ رنگ اتارنا ہوتا ہے۔ جب وہ رنگ اترے گا تو پھر وہ جو صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ، وہ چڑھے گا۔ اللہ نے صبغت اللہ کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پہلے جتنے بھی مسلک، نظریے ہیں ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کے جو رنگ چڑھے ہوئے ہیں ہمارے دل و دماغ کے اوپر، وہ اتارنے ہوں گے۔ وہ جب اتاریں گے تو پھر یہ صبغت اللہ، جو اللہ کا رنگ ہے نا، اس کی دین کا رنگ، اس کی کتاب کا رنگ، وہ چڑھے گا، تو ہمارا پھر جو مزاج ہے وہ اس کے مطابق ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے ایک پیکیج دیا ہے، آسان اردو ترجمہ اور عظمت رفتہ، دونوں ملا کے، کہ قرآن اور ہسٹری دونوں کے کانسیپٹ صحیح ہوں تو وہ بڑے مناسب پیسے میں، 1500 روپے کے پیکیج میں دونوں کتابیں بمائے ڈاک کا خرچہ وہ ہم نے اس میں دیا، اور لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آیا۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں، جن لوگوں نے اس کو منگوایا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ روٹین سے ہٹ کے چیزیں ہیں۔ ہم نے صرف حق کو فوکس کیا ہے کہ لوگوں کو حق بتایا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی رنگ امیزی نہیں کی گئی۔ وہ جو پڑھنے والا ریڈر ہے، یہ ویورز ہے، اس کی اٹریکشن گریب کرنے کے لیے، اپنی زیادہ سے زیادہ ویورشپ بنانے کے لیے ہم نے ایسا کوئی میٹر نہیں ڈالا۔ ہم نے وہی چیز ڈالی ہے جو حق پر مبنی ہے، خواہ اس کو تھوڑے لوگ پسند کریں۔ ہمارا، کیونکہ ہم نے کسی سے ووٹ نہیں لینے، ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا کہ ہمیں لوگوں کی میجورٹی چاہیے۔ ہمیں یہ چیز چاہیے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ حق کی طرف آئیں، حق بات کو سنیں اور حق کو سمجھنے میں ان کو معاونت ملے، مدد ملے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ لٹریچر مرتب کیا ہے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، تو آپ اس کو مزید اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ خاص طور پر آسان اردو ترجمہ کے شروع میں جو پیش لفظ دیا ہوا ہے، غالباً 6 صفحے کا، وہ بہت زیادہ نہیں، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، زیادہ پڑھنا ہے۔ ایسے عظمت رفتہ میں جو پیش لفظ دیا ہوا ہے، اس کو بھی، وہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو بھی غور سے پڑھنا ہے، تو آپ کے شروع میں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گی۔ آسان اردو ترجمہ اگر آپ نے یہ 5 صورتیں اچھی طرح سے سمجھنی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو دین کو سمجھ جائیں گے، ایک شرح صدر عطا ہو جائے گی، شرح صدر، جس سے آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ
جب بھی آپ کے سامنے کوئی غلط بات بیان کرے گا اللہ سے منسوب کر کے یا اللہ کے نبی سے منسوب کر کے کوئی بات کرے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ ہوتی ہے شرح صدر. یہ حاصل ہو جائے گی آپ کو. یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ اللہ کا جو کلام ہے، اس کی جو کتاب ہے، اس کا کمال ہے کہ جو اس کی ڈیپتھ میں چلا جائے، اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک شرح صدر پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے اندر ہم نے اپنی خیالات کی آمیزش نہیں کی، اپنی کوئی رائے نہیں دی، اپنی کسی مرضی کو کسی چیز کو دخل نہیں دیا، کسی تصور کو، کسی کانسیپٹ کو، کسی آئیڈیالوجی کو. ٹریولی جو قرآن کہہ رہا ہے اسے ویسے منون پیش کیا ہے. اس لیے اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ انفلوئنس ہے انسانوں کے اوپر کہ جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے اندر ایک شرح صدر پیدا ہوگی. تو اس لیے یہ جو آسان اردو ترجمہ ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں، اس کو آپ اپنے دل کے اندر اس کو دیکھیں. چیزیں کیسے سمجھ آتی ہیں؟ دماغ سے سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے اور دل میں اتارنا ہے. کوئی چیز اسی وقت دل میں اترے گی جب دماغ کے ذریعے سے اتاریں گے، ورنہ وہ پھر خالی جذباتی چیز ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دماغ سے ہوتے ہوئے جو چیز دل میں اترے، یہ کوگنیٹیو پروسیس ہے. دماغ سے ہوتے ہوئے جو چیز دل میں اترتی ہے نا، وہ حق ہوتی ہے. اگر دماغ سے نہیں اتری، خالی دل میں اتر گئی ہے، وہ جذباتی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوچ کر سمجھ کر جب آپ مطالعہ کریں گے، اور اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ پہلے سے جو رنگ چڑھا ہوا ہے نا دماغ کے اوپر، دل کے اوپر، وہ اپنے اس کو علیحدہ کرنا ہے، وہ کھرچنا ہے، وہ اتارنا ہے. وہ اتار کے جب آپ قرآن کی عینک سے اس کو پڑھیں گے بغیر کسی پالوشن کے، وہ جو ذہن کے اندر مذہب کی، مسلک کی چیزیں یا عقیدوں کی چیزیں راسخ ہو چکی ہیں، ان کو ہٹا کے اپنے دل و دماغ سے جب آپ پڑھیں گے، یہ سمجھ بھی آئے گا، یہ اپیل بھی کرے گا اور یہ دل میں بھی اترے گا. شکریہ. قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں.